آج کل مجھے لاہور میں گیا تھا چوہی شجاعت صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، اور کل صبح گیا تھا اور کل شام واپس آیا، جہاں پر چوہی صاحب کا اور ہمارا ایک کافی ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا، اور جو کہ انہوں نے مجھے بتایا، سنایا، مجھ سے انہوں نے رائے ضرور مانگی اور ہم نے رائے بھی دی کہ جی ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو پیپلز پارٹی کے حق میں جو ہے وہ دستبردار کر رہے ہیں۔ تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ جی کیونکہ ہمارا پہلے بھی ایک ورکنگ ریلیشن رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اچھا، اور مزید ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر کام کریں، تو اس کی وجہ سے ہم نے بھی اس فیصلے کی بالکل تائید کی، اور اس فیصلے کو بالکل ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کراچی جا کر اور اس فیصلے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ہمارے ابھی جو کینڈیڈیٹس یہاں آ سکے تھے وہ یہاں پر آ گئے، یہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے ان کی اندر وقار مہدی بھائی سے، سعید غنی بھائی سے ملاقات بھی کروائی ہے، اور ان سے بات بھی ہماری ہو گئی ہے۔ کچھ کینڈیڈیٹس ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں جن سے ہم انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر رابطہ کریں گے اور ان کو بھی فیصلہ کر دیں گے۔ تو ہم نے یہی سمجھا کہ ملک کے وسیع تر مفادات میں جو حالات ہیں، ان حالات میں جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس میں بہتر یہی تھا، حتیٰ کہ ہمارے کینڈیڈیٹس نے بہت اچھی کیمپین چلائی، اور پاکستان مسلم لیگ کاف پہلی دفعہ سندھ میں اس نے اتنے سارے اپنے کینڈیڈیٹس اتارے، کراچی میں اتارے۔ اس سے پہلے کبھی پاکستان مسلم لیگ کاف کے نشان کے نیچے، ٹریکٹر جو ہمارا نشان تھا اس کے نیچے اتنے لوگ کبھی الیکشن نہیں لڑا۔ میں اپنے تمام سپورٹرز کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا NA 241 میں، PS 109 میں، PS 110 میں، اور جس حلقے سے ہمارے کینڈیڈیٹس بیٹھ رہے ہیں ان سب کا انتہائی دل سے مشکور ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ جو بھی حالات تھے، جیسے بھی حالات تھے، اس میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اب ہم کوشش کریں گے اور یقین دلاتے ہیں کہ ہم مل کر آگے بڑھیں گے اور معاملات کو آگے بڑھائیں گے، اور مل کر اب ہم سپورٹ کریں گے پیپلز پارٹی کو، اور ان کے کینڈیڈیٹس کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی دلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ جہاں جہاں بھی ان کے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو پوری کامیابی دلانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج اس سلسلے میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے حکم پہ اور چودھری صاحب کے حکم پر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ان کا جو ڈسکشن ہوئی، پھر ان کا میسج آیا کہ کل ہی پریس کانفرنس ناصر شاہ صاحب سے بات ہوئی، تو میں لاہور میں تھا، میں رات فلائٹ پہ آیا ہوں، تو آج پھر ان کے حکم پر ہی ہمارے دوست، ہمارے بھائی آئیں، تو ہم نے ان کو اپنا میسج دے دیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں، لیکن پارٹی کے مفاد میں انسان کو کرنے پڑتے ہیں، اور ان کو لے کر آگے جانا پڑتا ہے۔ یا تو پارٹی کا فیصلہ انسان نہ مانے اور اپنی پارٹی چھوڑ دے، یا پھر جب پارٹی کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو جس مشکل سے مشکل فیصلہ آپ کو پارٹی کے مفاد میں کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا دست بدستہ بہت شکر گزار ہوں۔ ہماری بہنیں تشریف لائی ہیں، ہمارے سینئر ساتھی تشریف لائیں، کہ سندھ میں سے تمام نہیں، بس دو تین چار جن سب ہمارا رابطہ نہیں ہوا ابھی، باقی سب تقریباً ہم نے ان سے ملا دیے ہیں۔ کچھ کینڈیڈیٹ سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا، تو جیسے ان سے ہوتا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم کر لیں گے۔ تو تقریباً ہم نے پورے سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہر سطح پر، NA لیول پر اور PS لیول پر حمایت کا اعلان کر دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بتا دیں، جگہیں بتا دیں یہ میں بتا دوں، جب تک آپ بات کر لیں میں بتا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں بہت، اور سعید غنی صاحب تشریف رکھتے ہیں، نجمی عالم صاحب، اختیار بیگ صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان مسلم لیگ قائد کے سربراہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا، اور ہمارے صوبے کے صدر ہیں طارق حسن صاحب، ان کا، کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں صوبے سندھ کے اندر جو امیدوار ہیں ان کو پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے حق میں دستبردار قرار ہے۔ میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہی نے ایک بڑے دل کے ساتھ فیصلہ کیا۔ ظاہری بات ہے الیکشن کمپین کافی حد تک آگے جا چکی ہے، الیکشن میں بھی اب چند دن رہ گئے ہیں، 5 دن رہ گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ کاف کا ایک دیرینہ تعلق ہے،
اور چودھری شجاعت صاحب سے اسد صاحب اور ہماری لیڈرشپ گائے بگائے ان کی ملاقاتیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری لیڈرشپ کا چودھری شجاعت صاحب کا بھی رابطہ ہوا تھا، انہوں نے درخواست کی تھی جو انہوں نے قبول کی، اور آج ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کہ صوبہ سندھ میں کے کچھ جگہیں چھوڑ کے جو طارق حسن صاحب سے ان کا بھی کوارڈینیشن نہیں ہو سکا، اور یہ کراچی میں بڑی تعداد میں ان کے مختلف قومی اور صوبائی اسمبلی سے جو امیدوار ہیں، اور خیرپور سے ان کے امیدوار ہیں، جب آباد سے ان کے امیدوار ہیں، حیدرآباد سے ان کے امیدوار ہیں، تو جہاں جہاں بھی وہ لسٹ بھی آپ کو طارق حسن صاحب ابھی بتا دیں گے جو امیدوار ان کے آج دستبردار ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے حق میں۔ ہمارا پہلے بھی اچھا کوارڈینیشن رہا ہے، طارق حسن صاحب ہمارے ساتھ کیبنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں، وفاقی سطح پہ جو اتحادی حکومت تھی اس میں بھی ہم نے ساتھ کام کیا ہے، اور دیکھیں جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، جو حالات ہیں، اس میں مفاہمت کی بہت ضرورت ہے، اور ایک اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ جو ہے ہم ملک کو اس جو صورتحال ہے اس سے نکال سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان میں سیاسی طور پہ اور انتخابی طور پہ لیڈ کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو پنجاب سے بھی اچھا رسپانس مل رہا ہے، کے پی کے سے بھی اچھا رسپانس مل رہا ہے، بلوچستان سے مل رہا ہے، اور صوبے سندھ کے اندر تو انشاءاللہ ہم سویپ کر رہے ہیں۔ کراچی میں بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بننے جا رہی ہے، جس طرح سے لوگوں کا رسپانس مل رہا ہے، جس طرح سے ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر، ویسٹ میں کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع کے اندر، اور حیدرآباد شہر کے اندر بھی اس طرح سے، تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی اپنے دوستوں کے تعاون سے، عوام کی طاقت سے، عوام کے ووٹ کی طاقت سے صوبہ سندھ کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے 100 سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے پنجاب میں بھی اور پختونخوا میں بھی اس طرح سے انشاءاللہ ہم سیٹیں حاصل کریں گے، تو پیپلز پارٹی انشاءاللہ اپنا پچھلا ریکارڈ بھی توڑے گی، اور انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے اقتدار میں آ کے انشاءاللہ جو وعدے چیئرمین بلا بھٹو زرداری صاحب نے منشور میں کیے ہیں، آصف زرداری صاحب نے کیے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پورے کریں گے، اور دوستوں کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ اس سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں گے اور آگے لے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتا دیجیے گا ایک تو آپ یہاں آئے ہیں آپ کو پوچھ رہے ہیں، کس پوچھ رہے ہیں؟ اچھا میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہاں تو کافی جو آپ کے حق میں اس کے علاوہ کتنے کسی اور پارٹی سے کوئی ہوا ہے ایسا، یا آزاد کتنے اب تک پیپلز پارٹی کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں، کہاں سے، کراچی سے یا کسی اور کے کوئی تعداد ہے؟ دیکھیں کافی جگہوں پہ ہمارے رابطے ہیں آزاد امیدواروں کے ساتھ بھی، اور مختلف لوگوں کے ساتھ بھی، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مختلف جماعتوں کی تنظیم کا، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی تعداد جو ڈسٹرکٹ ویسٹ سے تعلق تھی، انہوں نے گزشتہ دنوں پریس کانفرنس میں بڑی تعداد میں انہوں نے وہاں پہ شمولیت کی ہے۔ متحدہ اقوام موومنٹ کے بہت سارے لوگوں نے کی ہے، اس طرح سے مختلف دیگر جماعت اسلامی کے سٹنگ کونسلر نے بھی جو ہے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے اس میں، تو پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے تو مخالفین کے پیٹ میں درد ہے اور ان کو پریشانی لاحق ہے، اور وہ اس طریقے کے بھونڈے اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی پرامن سیاست پر، پرامن انتخابی عمل پہ یقین رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے عدم تشدد کی سیاست کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہے یہ پرامن ہوں، اور پیپلز پارٹی اس کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ تو آپ کو یہ جو لوگوں کی بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی مقبولیت کے نتیجہ ہے۔ جی میں آپ کو بتا دوں، لیکن جی میں تھوڑی سی لسٹ آپ کو دے دوں جو بھی میرے پاس آئی ہے۔ تقریباً 7 ہمارے قومی کے امیدوار ہیں، اور تقریباً کوئی 10 کے قریب ہمارے صوبائی کے امیدوار ہیں جو ہم نے کھڑے کیے تھے۔ صوبے بھر سے اگر آپ کہیں گے تو جو اس میں یہاں موجود ہے میں شیئر کر دوں گا، نمبر بتا دیں۔ جی ہم شیئر کر دیں گے۔ تو جو آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں دیگر صوبوں میں اس ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن میں کوئی فیصلہ کرنے جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پر کیا انتخابات کے حوالے سے کرنے کی ساتھ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جب الیکشن میں اب صرف 6 دن رہ گئے ہیں بیچ میں، الیکشن کا ملتوی ہونا کسی بھی طور پر ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا اور نہ جمہوریت کے مفاد میں ہوگا۔ اگر بلوچستان میں کچھ مقامات پر یا کے پی کے کچھ حلقوں میں صورتحال خراب ہوئی ہے
تو یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کوشش کر کے وہ حالات کو کنٹرول کر لینا چاہیے اور انتخابات وقت پہ کروا دینے چاہیے. ملک کے بہتر مستقبل کے لیے، ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہو جائیں. الیکشن کمیشن بھی مجھے امید ہے کہ حکومتوں کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ ہدایت جاری کریں گے کہ وہ امن و امان کی صورتحال پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. سعید بھائی یہ بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی ایم کے اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کئی دفعہ آمنے سامنے آئے، صورتحال وہاں پر بھی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو پولیس جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہے. تو کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے یا کراچی پولیس جو ہے وہ واقعی ناکام ہو چکی ہے ان سب چیزوں کو، معاملات کو سیٹل کرنے میں؟ نہیں، اب دیکھیں، اگر ایک علاقے میں کوئی ایک واقعہ ہوا ہے تو میں مجموعی طور پر تو نہیں کہوں گا کہ پولیس ناکام ہو گئی ہے، لیکن اس روز میں نے بھی پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ پولیس کی موجودگی میں ہوا تھا، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہاں کے راؤ وحید صاحب، انہوں نے جب وہ پہنچے، جب صورتحال انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک نہیں ہے تو پہلے انہوں نے 15 پہ کال کی، پھر جو متعلقہ ایس ایچ او تھے ان کو کال کی، اور اس کے بعد وہ پولیس موجود تھی. ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نے ایس ایس پی سے بات کی، اور ایس ایس پی سے بات کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی ایس ایس پی سے درخواست کی کہ پولیس سب کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے اور رینجرز پہ رہی ہے. تو ان تمام جو ایونٹس تھے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی تھی کہ وہاں یہ صورتحال اس قسم کی پیدا نہ ہو، لیکن بدقسمتی سے حالات تھوڑے خراب ہوئے اور ایک شخص کی وہاں جان چلی گئی. لیکن ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ اس تمام واقعے کا جو ایک ہائی کورٹ کے جج سے تحقیقات کروائی جائے تاکہ حقائق لوگوں کے سامنے آئیں. تمام ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حالات کن کی طرف سے خراب ہوئے تھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں پرامن انتخابات کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو واقعات اس شہر میں ہوئے ہیں اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی امیدوار مزید الیکشن سے پہلے حالات خراب کرنے کا سبب نہ بن سکے. اگر ہم نے ان پر آنکھ بند کی، جس طرح میں پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے دفتروں پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری میٹنگس پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اگر اس وقت کارروائی کر دی جاتی تو شاید یہ ایک واقعہ نہ ہو. لیکن اس میں کوتاہی کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، کی جانب سے، اور اس وجہ سے حالات جو تھوڑے خراب ہوئے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا اس واقعے کو بنیاد بنا کر کراچی کے انتخابات کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ابھی حالات کنٹرول میں لائے جا سکتے ہیں، جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کر کے چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جنرل بولو تو ہمارے آواز آئیں گی. جنرل کیوں؟ جنرل بند ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی اس تمام تر صورتحال کو ہماری کمزوری نہ سمجھے، تو آپ لوگوں کو ڈرا رہے تو آپ ڈر بھی. خیر، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کراچی کے حالات کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ہم نے اپنے تمام کارکنان کو سختی سے یہ تنبیہ کی ہوئی ہے کہ اگر کہیں کوئی جماعت، کوئی امیدوار کوئی حالات خراب کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس میں اعلی کار نہ بنیں، ہم اس میں برداشت کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، تاکہ کراچی میں پرامن انتخابات ہو جائیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی جماعت، کوئی جسے یقین ہو کہ وہ بہتر پوزیشن میں انتخابات جیت سکتا ہے، وہ قطعی نہیں چاہے گا کہ لا اینڈ آرڈر خراب ہو. اگر پیپلز پارٹی ابھی سے نہیں، اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی لیکن حالیہ الیکشنز میں ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم کراچی میں جیت رہے ہیں. یہ بات بالکل سمجھ سے باہر نہیں چاہیے. کوئی اگر الزام لگاتا بھی ہے میں سمجھ نہیں آتا کہ اپنے انتخابات کو خراب کرنے کی کوشش کرے گی. وہ جماعتیں، وہ امیدوار ضرور کوشش کر سکتے ہیں جن کی پوزیشن بہت کمزور ہے اور جنہیں یقین ہے کہ وہ انتخابات میں شکست سے دوچار ہوں گے. پیپلز پارٹی نہ پہلے کسی سے ڈری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی سے ڈریں گے. ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں، لیکن حکومت سے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے، الیکشن کمیشن سے، وہ اس بات میں یقینی بنائیں کہ ابھی ایک تاریخ ہے، آج پہلی فروری ہے، آج سے لے کے 8 فروری تک کراچی کے حالات کنٹرول کریں، انتخابات
लेकिन हम यहाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये इलेक्शन तो 8 तारीख को हो जाएगा इंशाअल्लाह, और होना भी चाहिए। उसी तक मफादात में इस वक्त यही है कि इलेक्शन जो 6-7 दिन रह गए हैं और हो जाएगा। लेकिन जो रवैया अपनाया जा रहा है पार्टी की तरफ से, चलो मैं बताता हूँ, फोन करता शहर में रहना है, बैनर्स फाड़ना, पोस्टर फाड़ना, एक दूसरे हाँ से मैं फोन कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी जात तो इस चीज़ के दहे खिलाफ है, चाहे वो हरकत किसी भी पार्टी की तरफ से क्यों ना हो रही हो। हमारे साथ भी हुआ, हमने उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, पहले बताना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमने 8 तारीख के बाद भी यहाँ पर रहना है। मेरी तमाम पार्टियों से गुजारिश है कि वो अपनी कैंपेन पे मेहनत करें, किसी के पोस्टर फाड़ने से कोई इलेक्शन नहीं आता, बल्कि उसकी सिंपैथीज बढ़ जाती है। अपनी कैंपेन पे मेहनत करें और अपनी कैंपेन को ज़्यादा बढ़ाएं, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है, हमने पहले भी इनके साथ काम किया है, उम्मीद है कि हम सब के मफाद में, पाकिस्तान के मफाद में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इनके साथ काम करेंगे और उसमें अपना हाथ बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आप तमाम साथियों को इंतजार से समझता हूँ कि आप तशरीफ लाएं, बहुत बढ़िया। इस बात के 2 दिन पहले सेंटर में सदर वाले जो ऑफिस है वहाँ भी मैं जरा सा बतला दूँ इस वाक़े से। सर सामने आ जाए, सामने आ जाए, सामने आ जाए, सामने आ इधर नहीं है कैमरा, आपको नीचे पीछे करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का नाम इस वाक़े से 2 दिन पहले रात को 10 मिनट पे सदर में जो हमारा इलेक्शन ऑफिस है वहाँ जो और दूसरे उसके साथ ही साथ में थे MQM मोटरसाइकिल पे गए और फायरिंग किए, उसके खोल बरामद हुए और उसके बाद वो भाग गए। मैंने रात को ही फोन पे सतोजोई साहब है, साजिद सतोजोई जो SSP हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि फायरिंग हुई है, मैं आ रहा हूँ, आप भी पहुँचे। मैं रात को गया हूँ वहाँ पे, साजिद सतोजोई साहब भी आए, फिर SHO से उन्होंने विश्वानी साहब थे, बात कराई है, उसको पकड़ा, कुछ लोगों को अंदर किया। दूसरे दिन उन बच्चों के वालिदैन आए कि ये गलती हो गई थी, फिर इनके सेक्टर इंचार्ज भी हमारे पास आए, हमने बड़े खुले दिल का मुजाहरा करते हुए उन्हें माफ़ किया था। हमने इलेक्शन हम चाहते हैं कि कोई रखना ना पड़े, जैसे सईद भाई ने कहा कि हमारी पोजीशन अल्लाह का करम इतनी अच्छी, हम नहीं चाहते कि किसी वजह से कोई ऐसा पड़े। लेकिन ये सोची समझी साजिश के तहत 2 दिन पहले हुआ, लेकिन हमने उसको बात बड़ा नहीं होने दी, हमने माफ करा, और ये रिकॉर्ड पे जिनके मैंने नाम लिए आप पूछ रहे हमसे।